صلوات پر محمد و آل محمد۔ مجلس آزادی مقبولیت واسطے مل کے صلوات۔ اپنی اپنی عبادت دی مقبولیت واسطے مل کے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات۔ میرے معزز سامعین، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ذکر اعضاء فرش اذان و اپنی برکت قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت سانوں کلمہ حق بیان کرن، سنن، سمجھن اور اس سے عمل کرن دی توفیق عنایت فرمائے۔ مل کے صلوات پڑھی محمد۔ میرے معزز سامعین، روز شہادت حضرت امام سجاد علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام سجاد علیہ السلام نو اس دنیا ایک عظیم ترین معجزہ عطا فرمائے۔ اس معجزے دا نام ہے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ۔ اس نو زبور آل محمد بھی آکھا گئے، یعنی دعاواں دا مجموعہ۔ ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے سید السجاد علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، اور امام نے اپنی دعاواں دے ذریعے لوگوں کو خدا شناسی دا پیغام عطا فرمائے۔ توحید شناسی سید السجاد نے کرائیے، نبوت شناسی سید السجاد نے کرائیے، اسلام شناسی سید السجاد نے کرائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو سارے درمیان فراموش شدہ ہیں۔ اگر لوگوں دی توجہ انہاں تین چیزیں دی طرف ہو جائے تو ایک بہت بڑا خلا ہے جو پر ہو سکتے، اور لوگوں دے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب تک لوگ انہاں تین چیزیں دی طرف توجہ نہ دے سن، یہ تین چیزیں محجور ہیں، نہ ہون دے برابر ہیں، مطلب لوگوں دے اندر ختم ہو چکی ہیں۔ پہلی چیز ہے قرآن مجید۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید۔ دوسری چیز ہے نہج البلاغہ، اور تیسری چیز ہے صحیفہ کاملہ۔ قرآن مجید انسان نو فسق و فجور تو بچیں دے، نہج البلاغہ انسان نو ہلاکت و ضلالت تو بچیں دیے، صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ انسان نو موت تو بچیں دیے۔ میری گل کسی نے سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ پچھلے اب آپ تھوڑا آگے آ جاؤ تو بہتر ہے۔
اگے اگے آ جو قرآن بھی محجور ہے، نہج البلاغہ بھی محجور ہے، اور صحیفہ سجادیہ بھی محجور ہے۔ کیوں محجور ہیں؟ کیونکہ انہاں دا تعارف نہیں ہے۔ جب تک تعارف نہیں ہونا اس وقت تک اسی نہ چیزیں دی معرفت، قدر، محبت، عشق لگاؤ نہیں ہو سکتا۔ انہیں کہا لے کے نہیں۔ اور قرآن پاک دے اندر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی شکوہ فرما رہے ہیں اپنی امت دا، کلمہ گواں دا، جو کلمہ پڑھن والے ہیں انہاں دا شکوہ فرما رہے ہیں، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری قوم نے قرآن نو چھوڑ دیتے، قرآن نو چھوڑ دیتے، ترک کر دیتے، محجور کر دیتے، یعنی رسول اللہ دا شکوہ ہے۔ جبکہ معاشرت کے اندر اسی جس وقت نگاہ کرتے ہیں تو سارے سامنے ہزارہ لوگ قرآن دی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، حافظان قرآن بھی موجود ہیں، قاریان قرآن بھی موجود ہیں، اور لوگوں دی توجہ بھی قرآن دی طرف ہے، اور سب تو زیادہ شائع ہونے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ لیکن اس سے باوجود بھی سرکار بارگاہ خداوندی شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اے پروردگار میری قوم نے قرآن نو چھوڑ دیتے، قرآن نو محجور کر دیتے، یعنی قرآن کسی اور طرف بلا رہی ہے اور وہ کسی اور طرف چلے گئے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اے اللہ دے حبیب، لوگ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قاریان قرآن موجود ہیں، حافظان قرآن موجود ہیں، لیکن اس سے باوجود اسی بارگاہ خداوندی شکوہ کر رہے ہو۔ یہ شکوہ کس چیز ہے؟ شکوہ اس چیز ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن تے عمل نہیں کرتے۔ کلام اللہ پڑھن دی چیز نہیں ہے بلکہ عمل دی چیز ہے۔ قرآن تو عمل دی خاطر آیا ہے، لیکن عملی طور پہ زندگی دے اندر کیا ہے؟ محجور ہے۔ مل کے صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ جس طرح قرآن محجور ہے یعنی قرآن دی طرف توجہ نہیں ہے، حقیقی معنی اگر انسان دی قرآن دی طرف توجہ ہو جائے کہ قرآن دا پیغام کیا ہے اور قرآن دا مخاطب کیا ہے، کون ہے قرآن دا مخاطب؟ یا ایہا الناس، قرآن دا مخاطب انسان ہے۔ اللہ نے اپنے بندیاں دے نال کلام کیتے، اور قرآن ہی ہے جو انسانیت دی رہنمائی اور ہدایت دی خاطر ہے۔ صاحبان تقوی واسطے ہدایت ہے، انسانیت واسطے ہدایت ہے۔ جس طرح قرآن انسانیت واسطے ہدایت ہے، اسی طرح نہج البلاغہ بھی انسانیت واسطے ہدایت ہے۔ قرآن دا تو سن پتہ ہے کہ اللہ دا کلام ہے، لیکن نہج البلاغہ کیا ہے؟ امام المتقین حضرت علی علیہ السلام دے خطبات دا مجموعہ ہے نہج البلاغہ۔ یعنی اس نہج البلاغہ دے اندر نہج البلاغہ 3 حصے تقسیم ہے۔ اس کے اندر کچھ خطبات ہیں، کچھ مکتوب ہیں اور کچھ حکمات ہیں۔ یہ حکمات، یہ خطبات مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے تعلیم کرتے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیے محمد والا۔ پچھلے احباب نے میں اس وقت سے کہ بلا رہی ہیں کیونکہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ذاکر دے قصیدے تو بیدار کر لینے، لیکن ایک معلم دی پڑھی ہوئی آیت اور فرمان بیدار نہیں کر دے۔ تھوڑا آگے آ جو جناب ماسٹر صاحبان، مل کے صلوات۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ اس سڑی محبت دی گل ہے، ساڑھا لگاؤ کتنا ہے دین دی طرف۔ تو اسی دیکھ لو کہ اس ٹائم کتنے لوگ ہیں جو قرآن سنن والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قصیدے سنن والے ہیں، یعنی کتنے لوگ ہیں جو اللہ دا کلام سنن والے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو دنیا داری دی گلاں سنن والے ہیں۔ حقیقت ہے کہ قرآن دی طرف توجہ نہیں ہے، جبکہ خود قرآن پاک دے اندر سورہ مبارکہ بقرہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو صاحبان ایمان ہیں جنہ دے اندر ایمان موجود ہے انہاں دی محبت اللہ دے نال شدید ہے۔ فقط محبت نہیں رکھتے بلکہ انہاں دے اندر محبت کیا ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔
اس وقت دیکھو کہ ساری اللہ دے نال محبت کتنی ہے، رسول اللہ دے نال محبت کتنی ہے، اہل بیت علیہ السلام دے نال محبت کتنی ہے، قرآن دے نال محبت کتنی ہے۔ اس گل دا اسی فیصلہ کس طرح کرنے، اسی اس محفل بیٹھ کے کرنے، کتنا ساری کلام اللہ دے نال محبت ہے جو اسی سن رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو کلام اللہ دے نال محبت نہیں رکھتے۔ کیا خیال ہے سب تو زیادہ محبت اللہ دے نال ہونی چاہیے یا کسی اور نال؟ رسول اللہ دے نال ہونی چاہیے یا نہیں؟ اہل بیت علیہ السلام، یعنی سب تو پہلی چیز جو محبت ہے وہ اللہ دے نال ہے۔ اگر اللہ دے نال محبت ہے تو پھر سانو دین نے حکم دیتے کسی نال محبت رکھو تو بھی اللہ دی وجہ تو، اور کسی نال دشمنی رکھو تو بھی اللہ دی وجہ تو۔ خالصاً محبت اللہ دی ہے۔ اگر خدا دی محبت سارے دلوں میں ہے تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام دے اندر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ دا ذکر کثرت نال کرو تاکہ تسی کامیابی حاصل کر لو۔ انسان دی نجات ذکر اللہ دے اندر ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، امام فرما رہے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت سجاد علیہ السلام تو بڑھ کے کوئی عبادت گزار نہیں گزرا، اور واقعاً بہت بڑے عبادت گزارن امام سجاد علیہ السلام، اتنے عبادت گزارن، شب بھر امام شب بیداری بسر کا دے دیں اور دن روزے رکھتے ہیں، اور امام دن اور رات دے اندر 1000 نوافل ادا کرتے ہیں، 1000 نوافل۔ امام محمد باقر علیہ السلام میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے والد گرامی دے 500 کھجور درخت، کھجوراں دا 500 درخت، ہر درخت تلے امام زین العابدین علیہ السلام 2 رکعت نماز نفل پڑھ دینا ہر روز۔ ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام قریب ہے اپنے بابا دے، اور دیکھا کہ سید سجاد علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہے، اکھاں سرخ ہو چکے ہیں، اور پورا جسم لرزے تاری ہے، عبادت کر رہے ہیں، مصلی عبادت ہے، اور پیر قیام دی حالت کھڑے کھڑے پیران دے ورم آ چکے ہیں۔ تاریخ نے نقل کی تھی کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بابے دے چہرے تو دے دے رہے ہیں، گریہ کرتے رہے ہیں، یعنی حالت ایسی ہو چکی ہے امام سجاد علیہ السلام دی عبادت دی وجہ تو چہرہ سرخ ہو چکا، اکھاں سرخ ہو چکی ہیں، امام دے جسم تے لرزت آ رہی ہے، پیران تے ورم آ چکے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام دی حالت دیکھ کے امام باقر علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے بلکہ گریہ کرتے رہے۔ ان دیکھ کے جب گریہ کرنا شروع کی تھی تو امام سجاد علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا بیٹا کیوں گریہ کر رہی ہے۔ دیکھ کے فرمائیں کہ میرے بیٹا محمد باقر جاؤ نا ذرا وہ صحیفہ لائے کے آؤ کہ جس صحیفہ دے اندر تہاڈے اور میرے جد امیر المومنین دی عبادت درج ہے۔ امام باقر علیہ السلام جس وقت صحیفہ لائے کے آئے تو امام سجاد علیہ السلام دی نگاہ پہ صحیفہ تے ایک مرتبہ صحیفہ تو نگاہ کی تھی، صحیفہ پڑھا، صحیفہ پڑھنے دے بعد امام دیکھ کے فرمیندر واقعہ نہ میرے دادا علی تہاڑی جیسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا۔ امام سید السجاد علیہ السلام نو عبادت دے معاملے شبیہ علی آکھا گئے، کیا آکھا گئے؟ شبیہ علی، یعنی جس طرح امام المتقین حضرت علی علیہ السلام عبادت کر دیں، اس طرح امام سجاد علیہ السلام بھی عبادت بہت زیادہ کر دیں، لہذا اس واسطے آکھا گئے شبیہ امام علی علیہ السلام۔ امام سجاد علیہ السلام دی عبادت ہے کہ کنیز تو جس پوچھا گیا جس کنیز نے 30 سالہ زندگی امام دے خدمت جو گزاری ہے، کتنا؟ 30 سالہ۔ اس وقت سے پوچھا امام سجاد علیہ السلام دی شہادت بعد یہ فرماؤ کہ امام دی عبادت متعلق کچھ پیش کر سکتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ 30 سال میں اس امام دے خدمت کی تھی، اس 30 سالہ عرصہ دے اندر
رات نو میں کدی امام واسطے بستر نہیں بنایا اور دن نو کدی امام واسطے کھانا نہیں بنایا، کیونکہ رات پوری رات شب بیداری گزار دیتے ہیں امام علیہ السلام، اور دن روزہ دی حالت گزار دیتے ہیں۔ دن نو میں کدی کھانا نہیں بنایا اور رات نو کدی بستر نہیں بنایا۔ یہ امام ہیں جنہاں نے سانو اللہ تک پہنچن دا ربط دسے، اس ربط دا نام ہے دعا۔ اس ربط دا نام کیا ہے؟ دعا۔ منگن نو نہیں آکھا ویدا، اسی مانگ رہے ہونے نا ہاتھ اٹھا کے دعا، دعا منگن نو نہیں آکھا گیا۔ اس ساڑھے اندر ایک طریقہ کار چلو کہ بھئی مانگ لو کچھ، دعا مانگ لو، نہیں، دعا در حقیقت ربط دا نام ہے۔ اللہ دے نال حقیقت رابطے دا نام ہے دعا، اور اے رابط امام علیہ السلام نے قائم فرمائے۔ واقع کربلا تو بعد جس وقت، چونکہ امام جانے ہیں سید الشہداء علیہ السلام نے دعا دا سلسلہ شروع فرمایا، دعائے عرفہ پڑھتے رہے، اور مختلف دعاواں امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی آئی امت کو، معاشرے کو، خود بھی امام علیہ السلام نے یہ دعاواں پڑھیاں۔ تو چونکہ امام جانتے ہیں ان کے کوفی وفا کرن والے نہیں ہیں، کوفی وفا کرن والے نہیں ہیں، لیکن اس سے باوجود امام کوفہ آ گئے، امام کربلا آ گئے، لیکن کوفی کربلا نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کربلا نہیں ہے؟ سید الشہداء علیہ السلام مظلوم کربلا تنہا مارے گئے، حل من ناصر دی صداواں بلند کرتے رہے۔ حسین ابن علی اپنے انصار، اپنی اہل بیت افراد دے نال واقع کربلا رونما ہویا، سید الشہداء مارے گئے، لیکن ایک کوفی نہیں ہے، کوفیوں نے وفا نہیں کی تھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کوفی جو کلمہ پڑھن والے ہیں اور نواز رسول دے نال محبت کر دیں، خود رسول اللہ دے نال محبت کر دیں، لیکن اس سے باوجود کوفی کربلا دے اندر نہیں ہے؟ اسی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کا بیان پیش کی تھے، اسی وجہ ہے کہ کوفیاں دے اندر ایمان دی کمزوری ہے، خدا خوفی دی کمی ہے، خدا شناسی دی کمی ہے، دین شناسی دی کمی ہے، خود امام شناسی دی کمی ہے۔ امام نو مندے ہن لیکن امام نو جان دے، امام دی معرفت نہ رکھ دے۔ اس سے سید سجاد علیہ السلام نے دعاواں دا سلسلہ واقعہ کربلا تو بعد شروع کی تھے، اور مسلسل دعاواں پڑھنا شروع کی تھیں۔ دعاواں دے اندر حقوق پیش کی تھیں کہ بھائی دا بھائی تے کیا حق ہے، باپ دا بیٹے تے کیا حق ہے، ایک ہمسائے دا دوسرے دو تے کیا حق ہے، اور ایک حاکم دا رعیت دے تے کیا حق ہے، رعیت دا حاکم تے کیا حق ہے، شاگرد دا استاد تے کیا حق ہے، استاد دا شاگرد تے کیا حق ہے، اور مقتدیاں دا مسجد امام تے کیا حق ہے، اور مسجد امام دا مقتدیاں تے کیا حق ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے ایک دعاواں بھی تعلیم فرمائیں اور معاشرہ شناسی کا ایک رول بھی پیش کی تھے صحیفہ سجادیہ دے اندر، تاکہ لوگ خدا شناس بن جائیں۔ امام نو کمی محسوس ہو رہی ہے کہ کوفی نہیں ہے، اس واسطے نہیں ہے چونکہ لوگاں دے اندر خدا خوفی ختم ہو چکی ہے، انہاں دے اندر دین نام دی چیز ختم ہو چکی ہے، انہاں دے اندر خدا دا خوف نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیے محمد آئے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے یہ دعاواں پڑھنا شروع کی تھیں اور دعاواں لوگوں نے تعلیم فرمائی، یعنی امام علیہ السلام دی پوری زندگی امام نے دو چیزیں شروع کی تھیں اپنی زندگی دے اندر، اور یہ دو چیزیں بہت ہی مؤثر ہیں پورے معاشرے دے اندر۔ انہاں دو چیزوں کے ذریعے امام نے لوگوں کو خدا دے قریب کیتے، لوگوں نے اسلام شناس بنائے۔ اگر امام علیہ السلام یہ دو چیزیں شروع نہ کر دے تو واقعہ کربلا ختم ہو جاتا۔ ایک دعا ہے اور دوسری عزا ہے۔ ایک کیا ہے؟ دعا، اور دوسری کیا ہے؟ عزا۔ امام نے دعاواں تعلیم فرمائی ہیں اور معاشرے نو خدا شناسی کا درس دیتے۔ دعا اصل ہے کیا؟ دعا مومن دا اسلحہ ہے، مومن دا ہتھیار ہے۔ اس دعا دے ذریعے مومن اپنی دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی حاصل کر دے۔
انہاں دعاواں دے ذریعے در حقیقت ایک مومن اللہ دے نال اپنا ربط پیدا کر دے، خدا دے نال ربط پیدا کر دے. اور یہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ ہر بندے نو توفیق عطا نہیں فرمیدا. یہ ذہن نوٹ کر لئیے، ہر بندے نو دعا دی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا نہیں کرتا. اسے نو عطا فرمائے دے کہ جو بندہ اپنے دل دے اندر حقیقی معنی خدا دی محبت اور عشق اور لگاؤ رکھتا ہوئے. کیونکہ جو دعا ہے ایک معرفت ہے، ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے. اور ایک پہچان، ایک شناخت ہر انسان کو خدا تعالیٰ دی ذات عطا نہیں فرمائے دی. یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں معاشرے دے اندر کہ جنہاں نو توفیق ہی نہیں ملتی. دعا در حقیقت توفیق دا نام ہے. اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جن انسانوں طلب کرنی کو دیئے، بغیر طلب کیتے توفیق نہیں ملتی. جو انسان، کیونکہ دعا جو ہے توفیق بھی ہے اور دعا ایک لذت بھی ہے. اور یہ لذت ہر انسان نو نہیں ملتی. ممکن ہے کسی نو گانے دے اندر لذت آ رہی ہوئے، کسی نو گپ شپ دے اندر لذت مل رہی ہوئے، کسی نو مال کٹھا کرانے لذت مل رہی ہوئے. ظاہر ہے کہ جو گانے سن رہی ہے، جن دے ذریعے گانے گا رہی ہے. اور کس طرح توفیق ہو سکتی ہے؟ جس نے اپنی زندگی گانے دے نال گزار دیتی ہے. جنہ کناں دے نالوں گانے سن رہی ہے، ایک کان ناپاک ہو چکے ہیں. جنہ اکھاں دے نال فاحش دے دے، یہ اکھاں ناپاک ہو چکی ہیں. جس زبان دے ذریعے انسان فاحش کر دے، اس زبان ناپاک ہو چکی ہے. ناپاک زبان دے ذریعے انسان نو خدا کدی توفیق نہیں دیتا اس زبان دے ذریعے انسان میرے پکار سکے. ناپاک کان نو انسان نو خدا توفیق نہیں دیتا انہاں کناں دے ذریعے او کلام اللہ سن سکے. قرآن پاک سنن دی توفیق، امام دے کلام دے سنن دی توفیق، نہج البلاغہ دے سنن دی توفیق اسے بندے نو میسر ہوندی ہے جس دے کان بھی پاک ہوئے، جس دی اکھاں بھی پاک ہوئے، جس دے دل بھی پاک ہوئے. یا علیہ ناپاک ظرف رکھن والا انسان کہ جیسی زبان ناپاک ہے، جیسی اکھ ناپاک ہے اور جیسی کان ناپاک ہے، ایسے لوگوں کو اے توفیق میسر نہیں آتی. تو اسی دیکھ لو تھے سامنے کتنے لوگ ہیں جو کلام اللہ سنن واسطے بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو امام دی گل سنن واسطے بیٹھتے ہیں. کسے ایک صاحب عارف شخص نے گل کی تھی، انہوں نے فرمایا کہ ساڑی خوش قسمتی یہ ہے اسی اللہ نو ہیک مندے ہیں، لیکن ساڑی بدبختی یہ ہے کہ اسی اللہ دی ہیک بھی نہیں مندے. یہ بدبختی ہے. ساڑی خوش قسمتی یہ ہے اسی اللہ نو ہیک مندے ہیں، لیکن بدبختی یہ ہے کہ اسی اللہ دی ہیک بھی، کیونکہ کلام اللہ دی توفیق منگنی پوندی ہے، خدا دی محبت دی توفیق منگنی پوندی ہے. بغیر توفیق منگے اے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی محبت دا نور انسان نو نہیں عطا فرمائے. صلوات پڑھی محمد والے محمد. بعض لوگ ایسے ہو سن کہ جو جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدا نو یاد نہیں کیتا، دعاواں کدی نہیں منگیاں، پوری زندگی دے اندر دعاواں نہیں منگیاں. سورہ مبارکہ مومنون دے اندر ہے جس وقت روزے قیامت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جب حاضر ہو سن تو اللہ دے ملائکہ دی طرفوں حکم ہو سی کہ خبردار انہوں نے میرے قریب نہیں آن لینا. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے اس عذاب نے جکڑ لیا ہو سی. قرآن پاک دی آیت کہہ رہی ہے اے لوگ بارگاہ خداوندی دے اندر جنہاں کدی اپنی زبان دے ذریعے دعا نہیں منگی، کدی ہاتھ نہیں اٹھائے، انہوں نے عذاب نے جکڑ رکھا ہو سی. اور اس وقت اللہ دی طرفوں جس عذاب انہوں نے جکڑ رہا ہو سی، یہ دعا کر رہے ہو سی پروردگار اے خدایا رحم فرما، اے پروردگار سن معاف کر دے، اسی مجرم ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں. اس خدا دی آواز سے سکا لقصو فیہا بلا تکلمون، خبردار میرے نال گل نہ کرو، میرے نال ہم کلام نہ ہو، اے فرشتے ہو انہوں دور کر رہے ہو، میرے نال کیوں گل کر رہے ہو؟ کدی دنیا چ رہے کہ میرے نال گل تسی کیتی ہے؟
کدی دنیا چ رہ کے مینوں یاد کیتا ہی، کدی دنیا چ رہ کے ہاتھ بلند کیتے ہیں، دنیا چ رہ کے دعا منگی ہے. اگر دنیا ہی تسی مینوں یاد نہیں کیتا، آج میں بھی تانوں یاد نہیں کرنا. بعض قرآن پاک دی آیات کے اندر مذمت کی گئی ہے ایسے لوگاں دی، اور یہ آکھا کہ ایسے لوگ متکبر ہیں جو دعا نہیں منگ دے. متکبر ہیں، ظاہر ہے کہ ایک انسان عبد ہے، عبد ہون دے ناتے اپنے محبوب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. کس واسطے حاضر ہوئے؟ کیا اللہ نو عبادتاں دی ضرورت ہے؟ بولو نہیں، عبادتاں دی ضرورت نہیں، نمازاں دی ضرورت نہیں، نوافل دی ضرورت نہیں، تاکیبات دی ضرورت نہیں، بلکہ اس چیز دی ضرورت ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ چاہ کے میرے تو سوال کرے. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرا بندہ جس وقت میرے تو سوال کرے تو میرے بندے نو میرا رسول ایک پیغام دے دو، میں دور نہیں بلکہ میں تیرے قریب ہاں. یہ تو آئیے جملے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جس وقت میرا بندہ میرے تو دعا مانگے انہوں کیا کھڑے؟ میں تیرے قریب ہاں. کتنا قریب ہاں؟ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان. میں اتنا تیرے قریب ہاں، اتنا قریب ہاں جس وقت تو دعا مانگ دیں اور اپنی زبان تو لفظ ادا کر دیں یا اللہ، اس کا جواب بھی میں تینوں دے دا. ایک زاہد شخص سے بارے جملہ ہے، واقعاً مشہور ہے کہ وہ اللہ اللہ کردہ اور دعاواں مانگدا. بڑی زندگی اسی گزر گئی خدا خدا کر دیا. ایک دن اس نے شیطان گمراہ کا دیتا تو بڑی اللہ اللہ کر دیں، یا اللہ کر دیں، یا رب کر دیں. ایڈس کدی خدا تنو جواب دیتے؟ کدی خدا تنو جواب؟ وہ دل شکستہ ہو گیا. واقعاً میں دعاواں مانگتا لیکن کدی میرے جواب نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وقت ایک نبی نو وحی فرمائی اور فرمایا جاؤ میرے بندے نو شیطان نے گمراہ کر دیتے، میرے تو دور کر دے، اور جاؤ میرے اس بندے نو آکھو اے جڑا تو آدے نا یا اللہ، ای میرا جواب ہے. اے جو تو آدے نا یا اللہ، ای کیا ہے؟ میرا جواب ہے. اگر میں اللہ تیرے اتر راضی نہ ہودا، میں تینوں توفیق ہی نہ لیتا تو میرے پکار سکے. یا اللہ کرنا توفیق ہے، اللہ تو دعا مانگنا توفیق ہے، بارگاہ خداوندی سے حاضر ہونا توفیق ہے. بے نمازی یہ مت سوچے کہ میرے تے اللہ راضی ہے، میں نے مال دیتے، میں نے بہت کچھ دے دیتے. نہیں، اللہ دی ذات اس بندے تے ناراض ہے. کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، سرکار تو پوچھا گیا یا رسول اللہ فرماؤ اگر اللہ دی ذات بندے تے ناراض ہو جائے تو کیا کر دیے؟ کیا آسمان تو پتھر نازل کر دیے کہ انسان غرق ہو جائے؟ کیا آگ بھیج دے دیے کہ انسان غرق ہو جائے؟ لیکن اللہ دے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اللہ دی ذات جس وقت سے بندے تے ناراض ہو جائے آسمان تو پتھر نازل نہیں کرتا، نہ ہی آگ بھیج دے کہ انسان نو غرق کر دے، بلکہ اللہ اس کو اپنی یاد دی توفیق سلف کر لے دے. اس کو توفیق نہیں دے رہا کہ میرا بندہ میرے کو پکار سکے. دعائے ابی حمزہ سمالی امام سجاد علیہ السلام دی دعاواں دا مجموعہ ہے. اس سے اندر امام فرما رہے ہیں الہی انت تدعونی، اے پروردگار تو میں نے بلائے تو میں تیری بارگاہ چ حاضر ہویا. تو میں نے بلائے تو میں تیری بارگاہ چ حاضر ہویا. اگر تو میں نے نہ بولے دا تو میں تیری بارگاہ چ حاضر نہ ہوگا. یہ توفیق ہے. الہی انت الکریم، سید السجاد فرما رہے ہیں پروردگار تیری ذات کریم ہے. تھوڑی اکھاں کھول کے گل سنیے. اے پروردگار تیری ذات کریم ہے. مولا تو پوچھیں گے مولا فرماؤ کریم کس نو آکھا میں دے؟ وہ امام جنہوں نے دعاواں دا طریقہ سمجھائے، جس امام نے دعاواں دے ذریعے اللہ تک پہنچن دا ربط سانو سکھائے. فرمانے الذی لا ترد سائلا من بابے، فرمایا کریم اس نو آکھا میں دے جو اپنے دروازے تو کسے سوالی نو خالی نہ لوٹائے. اس کریم آکھا جو اپنے دروازے تو کسی نو خالی
الہی انت الکریم یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، اے پروردگار تیری دنیا بھی ہے تیری آخرت بھی ہے، اس بندے تے رحم فرما جس کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ امام نے دعاواں تعلیم فرمائی ہے۔ دعا خود ایک توفیق ہے، دعا منگنا اللہ تعالیٰ دی طرف توفیق ہے، یعنی انسان خدا دے نال ربط پیدا کر لوے، اس نام ہے دعا۔ ایک دعا تعلیم فرمائی ہے امام نے، اور دوسری عزا تعلیم فرمائی ہے، اور دعا اور عزا دے ذریعے امام نے لوگوں کو خدا دے قریب کی ہے، اور عبادت اس طرح امام نے انجام دیتی ہے کہ جس نے امام نے لکھے مؤثر ہوئے پہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس نے بھی امام تو نگاہ کی تھی، خود امام دے بیٹے بھی گریہ کر رہے ہیں امام نے دیکھ کے۔ امام نے واقع کربلا تو بعد ان علی جبن الحسین بقا علی ابی 40 سنہ، اسی رونے ہیں نا، گریہ کر دیں ماتم کر دیں جی، بعض بندے گریہ کر دیں اپنا دکھ ختم کرن واسطے، بعض بندے گریہ کر دیں اپنی مشکل ختم کرن واسطے۔ امام نے 40 سال گریہ کی تھے، کتنا؟ 40 سال۔ اس 40 سالہ عرصہ دے اندر امام نے اپنے دکھ ختم کرن واسطے گریہ نہیں کیتا، نہ ہی اپنی مصیبتاں پریشانیاں ختم کرن واسطے گریہ کیتے، بلکہ امام دا گریہ اسلام دی بقا دا ذریعہ جا کے بڑھے۔ امام دا گریہ دین دی بقا دا ذریعہ جا کے بڑھے، امام دا گریہ شریعت دی بقا دا ذریعہ جا کے بنے۔ اور وجہ ہی ہے کہ واقع کربلا تو بعد جس وقت سید السجاد علیہ السلام مدینہ واپس لوٹ کے آئے، ایک بندے نے تنزن سوال کیتا کہ ملیا تو نو انہاں قربانیاں دے بدلے اتنی بڑی قربانیاں ہو گئی، جوان مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، حضرت عباس مارے گئے، شہداء، انصار، اصحاب۔ امام نے فرمایا ایک لحظہ ٹھہر میں ایسا جواب دینا۔ کچھ لحظے بعد مسجد نبوی جو آذان بلند ہوئی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، آذان مؤذن نے بلند کی تھی۔ سید السجاد نے اس سب کی طرف رخ کیتا اور فرمایا تو میرے کو سوال کیتا کہ دسو نہ قربانیاں دے بلکہ ملے۔ امام نے فرمایا اگر کربلا دے اندر میرے بابا سید الشہداء یہ قربانیاں پیش نہ کر دے، آئی تو یہ آذان نہ سن دا۔ نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے، نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے۔ اللہ صاحب یہ دین کے جس دین پہ نازا ہے زمانہ، جس دین کے سجدے کا ثمر بول رہا ہے۔ ماشاءاللہ زندہ کمردہ میدان میں اقبال تک جا بول رہا ہے۔ اسلام پہ خطرہ ہے تو اسلام کی باتیں پیغمبر اسلام کا کر بول رہا ہے۔ قرآن کا لہجہ یہ امامت کی ادا ہے، پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے۔ بچے آج بھی تکتے میں پڑے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کا سر ماشاءاللہ نعرہ حیدری علیہ السلام۔ توجہ فرمائیے عزیزاں، یاد رکھیے سید السجاد دی جو قربانی ہے اتنی عظیم قربانی ہے کہ 40 سالہ زندگی دے اندر دو چیزاں تعارف فرمائیں، متعارف فرمائیں، ایک دعا اور دوسری عزا۔ ساڑھے معاشرے دے اندر کچھ اس طرح ہے کہ بعض لوگ جو ماتمی طبقہ ہوں دے وہ نماز دی طرف نہیں آتا، جو نمازی طبقہ ہوں دے وہ ماتم دی طرف روک نہیں کرتے، جبکہ یہ دو چیزاں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ نمازی نہیں ہے جو عزادار نہ ہوئے، وہ نمازی نہیں ہے جو عزادار نہ ہوئے، اور عزادار نہیں ہے جو نمازی نہ ہوئے۔ اور امام سجاد علیہ السلام تو بڑھ کے کوئی عزادار نہیں، اور امام تو بڑھ کے کوئی نمازی نہیں ہے۔ نمازی اتنے بڑے ہیں کہ لقب ہو گیا زین العابدین سید الساجدین، عزادار اتنے ہیں 40 سال گریہ کی تھے۔ وہ مادمی جو نماز نہیں پڑھتا
وہ ماتمی جو نماز نہیں پڑھتا اس کو عزاداری کا فائدہ نہیں ہے، اور نمازی جو نماز پڑھتے عزا نہیں کرتا اس کو نماز کا فائدہ نہیں ہے۔ عبادتوں کی ہے عبادت، وہ بھائی ماتم حسین کا، جنت کی ہے ضمانت ماتم حسین کا، وہ سجدے میں سر کٹا نوازا رسول کا، کہتے ہیں وہ نمازی کرتے ہیں ماتم حسین۔ اگر کوئی شخص ماتم کر رہی ہے، عزاداری کر رہی ہے، یا حسین کر رہی ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، در حقیقت وہ سید و سجاد روح نو ناراض کر رہی ہے۔ کدی بھی سید و سجاد اس سے راضی نہیں ہے، کیونکہ سید و سجاد وہ ہستی ہیں جس شب عاشور شام غریباں 10 محرم دی رات آئیے، اس رات سید و سجاد نے پوری رات ایک سجدہ دے اندر گزار دیتی ہے۔ واقعہ کربلا تو بعد کوفہ تو لے کے شام تک فرائض تو کجا کسی مقتل دی کتاب دے اندر نہیں ہے کہ سید و سجاد ایک نوافل قضا ہویا ہویا۔ کڑیاں پاتی ہوئی ہیں، رسیاں پاتی ہوئی ہیں، زنجیر ہیں، پھپیاں نال ہیں، بہناں نال ہیں، مخدرات نال ہیں، اس سے باوجود سید و سجاد دا ایک سجدہ قضا نہیں ہویا۔ ایک ایسا ماتمی ہے جو 10 سال تو 20 سال تو عزاداری کر رہی ہے، ماتمداری کر رہی ہے، لیکن مسجد کے اندر جان واسطے تیار نہیں ہے، نماز پڑھن واسطے تیار نہیں ہے۔ پھر میں یہ بھی جملہ آپ سکتا کہ مجلس میں جاؤ ضرور، مگر اتنا رہے خیال مسجد نہ کرے آپ کا شکوہ حسین سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ایسا عزادار ہے کہ سید و سجاد کی ایک عزا کو لوگ بدل جاندے، معاشرہ بدل جاندے، لیکن اس اپنے کردار دے ذریعے کسی تو اچھے تاثرات نہیں دے سکا، اس عزا دے ذریعے خدا شناسی دا درس حاصل نہیں کر سکا۔ ایک ایسا عزادار ہے، عزاداری کر دے مسجد نہیں جاندا۔ ایک ایسا عزادار ہے، عزاداری کر دے اس کو قرآن دا علم نہیں ہے، ایک قرآن نہیں پڑھنا جاندا۔ حسین ابن علی دی عزاداری کر دے اس کو قرآن نہیں آندا، اس سے بچے نو قرآن نہیں آندا۔ ایک ایسا عزادار ہے، سید الشہداء ایسے عزادار تے کدی راضی نہیں ہیں، کیونکہ سید الشہداء دا سر سجدہ دی حالت چاہ، لیکن جس شمر نے حسین ابن علی دا سر اٹھائے نو کے نیزہ تے حسین ابن علی نے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی۔ امام واقع کربلا تو بعد شہادت تو بعد سب تو پہلے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے، اور لوگوں نو دسن واسطے تسی سمجھ دیا ہے اسی حسین ابن علی تو قرآن دا رشتہ چھڑوا رہے سائیں، تسی مدینہ چھڑوا سکتے ہو، مکہ تو احرام میرے توڑوا سکتے ہو، خیام میرے جلا سکتے ہو، میرے جوانہ دے سینے نیزے مار سکتے ہو، میرے بھائی عباس سے بازو قلم کر سکتے ہو، میرے جوانہ دے لاشے تے گھوڑے دوڑا سکتے ہو، میری بہن زینب دی چادر اتار سکتے ہو، تسی سب کچھ کر سکتے ہو، مگر میرا قرآن نہ رشتہ نہیں توڑ سکتے، کیونکہ میرے نانا محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے چلیا، ایک قرآن ہے دوسری اہل بیت ہے، انہاں دے نال متمسک ہو کے رہنے، کیونکہ روز قیامت تک حوض کوثر تک نہ قرآن اہل بیت تو جدا ہونے، نہ ہی اہل بیت قرآن تو جدا ہونے۔ عزیزان تھوڑا توجہ دی ضرورت ہے، اسی عزا کر رہے ہیں لیکن دعا دی طرف نہیں آ رہے۔ یہ دعا ہی نماز ہے، یہ دعا ہی ہے جس سے ذریعے انسان خدا شناسی دا سبق حاصل کر دے، لیکن اگر اسی عزا کرتے رہے ساری زندگی گزر گئی اور یہی سوچتے رہے۔ میں پچھلے دن بھی یہ گل کی تھی، پھر دوہرا رہی ہوں، اسی سنت بھی کوئی اور اپنا لئیے، اسی کڑیاں پا کے سمجھتے ہیں بھئی اے سنت سجاد ہے، کڑیاں پاؤ
سنت سجاد حاصل کرو. ماتمی آزاداران ماتمداران میری گل نوٹ کر لو. اس وقت مووی چل رہی ہے, میری آواز نوٹ ہو رہی ہے. میں گل تھوڑے تک پہنچانا چاہنا ہے. ایک معلم ہون دی حیثیت دار, اس علاقے دے اندر ایک مبلغ ہون دی حیثیت دار اپنی زندگی میں پیغام لیتے ہیں. لیکن آج یہ تھوڑے سامنے پیغام لینا چاہنا کہ سید السجاد دی سنت کڑیاں پاونا نہیں ہے. سید السجاد دی سنت ادھی رات نو اٹھ کے خدا دی بارگاہ دعا منگنا ہے. ایک کڑیاں تے رسیاں پاونا سنت سجاد نہیں ہے, کیونکہ سید السجاد دی سنت وہ ہے جو امام نے اختیاران انجام دیتی. ایک کڑیاں امام نے پاتیاں نہیں ہیں, امام نے پوائیاں گئی ہیں. یہ رسیاں امام نے پاتیاں نہیں ہیں, امام نے پوائیاں گئی ہیں. یہ زنجیر بیڑیاں امام نے پاتیاں نہیں ہیں بلکہ امام نے پوائیاں گئی ہیں. سانو امام سجاد دی کڑیاں نظر آ رہی ہیں, سانو سید السجاد دی رسیاں نظر آ رہی ہیں, سانو سید السجاد دے توق نظر آ رہے ہیں. سید السجاد دے سجدے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ سانو سید السجاد دی باتاں نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ سانو سید السجاد دی ادھی رات نو اٹھ کے یتیمہ مسکینہ غریبہ نو جا کے رائے خدا دیونا وہ کیوں نہیں نظر آ رہی ہے؟ روایت دے اندر ہے, مقتل دی مستند کتب دے اندر ہے کہ جس سید السجاد انتقال ہو گیا اور غسال نے غسل دینا شروع کی تھا, اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے امام دے جسم تے داغ ہیں, موٹے امام دے جسم تے. بہت پریشان ہویا, ایک دوسرے تو انہوں نے سوالات شروع کی تھے. ممکن ہے یہ سوالات ممکن ہے کہ یہ جو داغ اور نشان ہیں یہ تازیانے دے ہو سکتے ہیں, ممکن ہے یہ توکاں دے ہو سکتے ہیں, یہ رسیاں دے ہو سکتے ہیں, یہ زنجیران دے نشان ہو سکتے ہیں. لیکن امام محمد باقر علیہ السلام تو جس وقت پوچھا گیا, امام نے فرمایا یہ میرے بابا دی پوچھتے نشان کس چیز ہیں؟ وہ نشان ہیں جو میرے بابا رات دے وقت پشتے بوریاں اٹھا کے مدینہ دے گلیاں اور بازاریں جا کے غریبہ یتیمہ مسکینہ جا کے کھانا دے کیا گیا. امام سجاد علیہ السلام نماز تہجد تو پہلے اٹھتے ہیں, سب تو پہلے جا کے غریبہ یتیمہ. امام محمد باقر علیہ السلام فرمائے ہیں کہ میرے بابا نے مدینہ دی سرزمین تے مدینہ دے اندر کم از کم 100 بندے تک کھانا پہنچانا ہوگا, 100 بندے تک. اور پھر امام خود کھانا نہ کھاندے جب تک انہاں تک کھانا نہ پہنچا لیں دے. اور امام سب تو پہلے تہجد پڑھن تو پہلے جا کے غریبہ یتیمہ مسکینہ تک یہ توام پہنچے دیں, یہ کھانا پہنچے دیں, یہ گندم پہنچے دیں, پھر آ کے نماز تہجد پڑھ دیں, نماز شب پڑھ دیں. کیوں؟ اس حصے کی ایسا نہ ہوئے کہ میرے خدا دی طرف یہ آواز آ رہی ہوئے, میرے خدا دی طرف یہ پکار ہو رہی ہوئے اور میرا خدا بلا بلا کے کہہ رہی ہوئے میرا بندہ تو میری بارگاہ جا کے تہجد پڑھ رہی ہے, میرا بندہ تو میری بارگاہ جا کے نماز پڑھ رہی ہے, 2 رکعت نوافل ادا کر رہی ہے. تینوں اپنے علاقے دے اندر, تینوں اپنی گلی دے اندر, تینوں اپنے محلے دے اندر خبر ہے, تینوں اپنے یتیمہ دی خبر ہے, تینوں اپنے نال راون والی بیوہ دی خبر ہے, تینوں اپنے نال راون والے مساکین دی خبر ہے. وہ تو جان دے رہی ہے, وہ تو بھوک تو مر رہی ہے, وہ تو پیاس تو مر گئی ہے, تو آ کے میری بارگاہ نمازہ پڑھ رہی ہے. جا پہلے انہاں دی خبر لائے پھر آ کے میری بارگاہ نماز پڑھ. یہ عزا ہے سید السجاد علیہ السلام کی خدمت خلق بھی ہے, لیکن جو عزا انجام دیتی ہے سید السجاد علیہ السلام نے مدینہ دی گلی ہے. جس وقت امام جاندے ہیں تو لوگ امام تو اکثر دور ہو جاتے ہیں. ایسا نہ ہوئے کہ امام صاحب تو سوال کر لیں, خصوصاً قصائی لوگ جنہوں نے جانور ذبح کرنے ہو جائے. 40 سال گریہ کیتے کھانا سامنے آیا, بابا دی بھوک نو یاد کرے نا, پانی سامنے آیا, کربلا تو موک کر کے روک کر کے سید شہداء دی پیاس نو یاد کرے نا. آئے میرا بابا مظلوم مارا گیا, پیاسا مارا گیا. مدینہ دے اندر ایک شخص کہہ رہی ہے میں بڑا غریب ہوں. سید السجاد اس تو سوال کر لیا. عزا ایسی انجام دیتی ہے کہ کوئی بندہ مؤثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. امام اس سے قریب گئے
तू कह रही है मैं गरीब हूं? जी मौला। इमाम ने फरमाया अगर तू इतने मर जाए तो मैं दस कोई तेन गुसल कफन दे सी, तेरा जनाजा उठे सी? जी मौला तुसी इस तरह क्यों गल कर रहे हो? वाकया नहीं जी गल है, मेरे लोग हैं, मैंने गुसल दे सन, मैंने कफन दे सन, मेरा जनाजा उठे सन। जले इमाम ने गल सुनी वाकया करबला याद आ गया। एक मरतबा करबला दी तरफ रुख किया, रो के फरमाया हाय मेरा मजलूम बाबा, 3 दिन तक मेरे बाबा दी लाश पड़ी रही, किसी ने मेरे बाबा नु गुसल कफन नहीं दिता। जी मैं देख लिया, मेरे बाबा नु किसे गुसल कफन नहीं दिता। मदीना दे अंदर जिस इमाम ने दिखा, कसाई ने सवाल किया, कसाई के करीब है कसाब दे। इमाम ने फरमाया तुसी जानवर ज़िबा करते हो? जी मौला। फरमाया क्या तुहानू जानवर ज़िबा करन दे आदाब हैं या नहीं? जी मौला। फरमाया कोई अदब पेश कर सकते हो? मौला पहला अदब यह है असी जिस जानवर नु ज़िबा करना होंदे सब तो पहले उसको पानी पिलाने हैं। जब पानी का लफ्ज़ से सैयद सज्जाद ने करबला की तरफ रुख किते, अपने बाबा मजलूम करबला की प्यास को याद करके रो के फरमाते हैं हाय मेरा मजलूम बाबा, तुहानू पानी किसे नहीं पिलाया, 3 दिन का प्यासा रख के शहीद किया गया। इमाम ने फरमाया कोई और अदब बयान कर। तो सख्या मौला दूसरा अदब है जिस असी किसी जानवर को ज़िबा करते हैं उसके सामने किसी और जिंदा जानवर को सामने नहीं खड़ा देते। इमाम नू वाकया करबला याद आ गया। एक मरतबा करबला की तरफ रुक करके फरमाया हाय मेरा अली अकबर, हाय अब्बास अलमदार, हाय कासिम, मेरे भैया अली अकबर शहीद होते रहे, मेरे बाबा हुसैन देते रहे, अब्बास अलमदार जीन छोड़ी मेरे बाबा हुसैन देते रहे। इमाम ने फरमाया कोई और अदब बयान कर। सैयद मौला तीसरा अदब है कि साढ़े को जितना जानवर बड़ा हुए तो ओदे कद के मुताबिक हथियार रखते हैं, जानवर छोटा है तो हथियार छोटा रखते हैं, अगर जानवर बड़ा हुए तो हथियार बड़ा रखते हैं। अजीजान बुजुर्गान जिस सैयद सज्जाद ने जुमला सुने तो करबला की तरफ रुक करके रो के फरमाते हाय मेरा अली असगर, कुजा अली असगर, कुजा हुरमेले दा तीर। सय्यदम अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबिन यनक़लिबून। अल्लाह